شاہ صاحب، ایشوز اب بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں. عدم مساوات بھی نہیں ہے، طبقاتی فرق جیسے ایشوز ہیں جو تھوڑے سے کہہ لیں دانشور ہیں، ادیب ہیں، یا جن کے پاس پیسہ ہے، لوگوں کا بیہیویئر ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو ان سے ذرا لوور طبقہ جسے کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس جاب کر رہے ہیں، یا اگر میں اگزامپل دینا چاہوں، کسی کلینر کی اگزامپل دینا چاہوں، تو اس سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے. تو یہ وہ جو سٹیٹس کی ایک جنگ ہے نا، وہ ہم نے جو ایک شروع کر لی بھی ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ اس فرق کو کم ایٹ لیسٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے جوتے خود گانٹ لیتے تھے، اپنے کپڑوں پہ خود پیبند لگا لیتے تھے، اور گھر کے کاموں میں بھی جو ہماری مائیں تھیں، جو چھوٹے موٹے کام تھے گھر کے، اس میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے، اور خود آپ نے ترغیب بھی دلائی لوگوں کو، یہ کہا بھی آپ کا کہنا فرمان ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے. تو دین تو بڑا واضح ہے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بالکل واضح ہے. عملی طور پہ آپ نے اس کو کر کے دکھایا. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کام جو ہے کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا، چاہے وہ کلیننگ کا کام ہے، چاہے وہ، میں اکثر یہاں کہتا ہوں اپنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے یہاں جو بچے یہ صفائی کرتے ہیں بعض اوقات سیٹ پہ ہوتا ہے، جتنی دیر میں وہ آتا ہے آپ پوچھیے گا ٹیم سے، اتنی دیر میں اٹھا کے کوئی چیز اٹھانی ہے وہ میں اٹھا دیتا ہوں. اگر کوئی ہلکا سا اس پہ کوئی ٹیشو ہے، اگر وہ حرکت ہے ہم صاف کر دیتے ہیں. ہمارے نزدیک کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہیں. مگر لازمی بات ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں، حالانکہ دین کا پیغام بالکل واضح ہے. اور بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ آپ حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں، اور اس کو ٹھیک طریقے سے آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ بحث جو ہے صرف یہی بحث ایک ہو سکتی ہے کہ کام جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے ایک، اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہ محمد علی قلعہ کا ایک بڑا تاریخی جملہ مجھے یاد آتا ہے. وہ کسی نے پوچھا، بی بی سی کا انٹرویو تھا، تو نے پوچھا کہ آپ باکسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو بہت مزے کے آدمی تھے وہ، اور بڑا اسکالر آدمی تھے. کہنے لگے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں ہو سکتا ہے میں گاربیج کلیکٹر ہوتا. تو اس نے کہا مگر میں دنیا کا بہترین گاربیج کلیکٹر ہوتا. یعنی جو کام کروں جی تو وہ محمد علی قلعہ اس لیے نہیں کہ وہ باکسر ہے، وہ بہترین باکسر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرکی میں ایک آدمی ہے، وہ اپنا آئس کریم الٹی سیدھی کرتا ہے، مگر چونکہ وہ ایسی کرتا ہے جو فی زمانہ کم از کم اس وقت تک دنیا میں شاید اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے، بالکل وہ بھی آپ کا ہنر بن جاتا ہے. ایون میں آپ کو اور بات بتاؤں، یہ آپ نے کلیننگ کی بات کی، ڈسٹنگ کی بات کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں جو فلپینوز جو ہیں، جو فلپین کی جو میڈز ہیں، جو خواتین ہیں، جو خاص طور پہ وہ آتی ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا کوئی، یعنی کہ وہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ بہت پروفیشنل ہوتی ہیں، وہ بیسٹ کلینرز کہتے ہیں، وہ بیسٹ کلینرز ہوتی ہیں. اور جو بھی اس پروفیشن کے آداب ہیں یا احتیاط ہیں یا جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ اس میں مہارت اور اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتی ہیں. مطلب ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، مگر میرے ایک دوست ہیں ان کے گھر میں ہے، انہوں نے کہا آج تک مجھے کبھی جو ہمارے گھر میں جو ہیں وہ اس طریقے سے کام کرتی ہیں جیسے آفس میں آپ کوئی شخص کام کرتا ہے. نہ وہ ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے، نہ ان کو کبھی دوبارہ کام کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگ شاید فیشن کے طور پہ بھی رکھتے ہوں گے، مگر پوری دنیا میں اگر انہوں نے اس کام میں اپنا معیار بنایا تو آپ دیکھیے نا، یہ بنیادی طور پہ وہی کام ہے جو ہمارے یہاں گھروں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور وہ بھی گلا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سلوک اس سے اچھا کرنا چاہیے. اور لوگ بھی گلا کرتے ہیں کہ یار ٹھیک کام نہیں کرتے. اگر اس کام میں بھی وہ مہارت حاصل کریں تو دنیا میں وہ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے جو ہے وہ کما رہے ہوں گے. اور کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہی بچے جو ہل کے اپنے گھروں میں پانی نہیں پیتے ہیں، ان میں سے 80% 60% بچے جب باہر جاتے ہیں تو وہ ہر طرح کی جابز کرتے ہیں جو کہ اور جابز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں نے تو اپنے بچوں کو بعض اوقات، اور میرے جتنے بھی دوست ہیں جن کے بچے پڑھنے گئے اور جو سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو انسسٹ کیا اور اپنے پیسوں کو وہاں تک محدود رکھا کہ وہ جائیں کسی بھی ادارے میں کام کریں، کوئی صفائی کا، کوئی کافی کا، کوئی اس کا اس کا، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ یار یہ جو لوگ عام آدمی جو کام کرتا ہے وہ کس اس سے گزرتا ہے، گراس روٹ لیول سے اس کی رسپیکٹ بھی آئے. کل کو آپ کے پاس کھربا روپیہ بھی آ جائے مگر آپ نے اس ورکر کی رسپیکٹ کرنی ہے. وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ اپنی ایک جاب کر رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے، وہ تمام تر تعظیم کا حقدار ہے جو تعظیم
آپ ڈیزرو کرتے ہیں یا آپ کے والد ڈیزرو کرتے ہیں، ایسی تعظیم وہ بھی انہی کو اس کا حقدار ہے. تو یہ اس سے آپ سیکھتے بھی ہیں. اسی طرح کام کے حوالے سے بھی وہ ہے. باقی جو طبقاتی رہ گئی تو اسلام کی تو اگر آپ ریشو نکالیں دنیا میں کہ جہاں جہاں اسلام کا پیغام پہنچا ہے تو کون سی چیز یا کون سی چیزوں نے سب سے پہلے اٹریکٹ کیا ہے. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی مبارک ہے، جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو جب ایک سیرت سے آشنا ہوتا ہے تو اس کا وہ والہانہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. ایک بات. اور اس میں پھر جو چیزیں بیان ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر آپ غور کریں، اپنے خطے میں غور کریں، تو یہ جو مساوات کو اسلام نے جو انکریج کیا، اور یہ جو دین جو طبقاتی جو بھی تفریق تھی اس کو ختم کیا. کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی یعنی کہ فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بنیادی طور پہ خدا کے کہے ہوئے پر عمل کرنا ہے. اور وہ عمل کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا الٹیمیٹلی آپ کو یہیں لے کے آتا ہے کہ آخیر الناس من ینفع الناس. تقویٰ کو اگر آپ تقویٰ کے اندر داخل ہوں تو تقویٰ کیا ہے؟ خدا کا قرب. وہ تب حاصل ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اس کی مخلوق کی. کیونکہ تمام تر رستے جو ہیں نا، جتنے بھی رستے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کو انسان بنانے کی طرف، انسان دوستی کی طرف لے کے آتے ہیں.